وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله. طلب نہیں ہے ہم کو یزیدی نظام سے، اور تکلیف جس کو ہوگی درود و سلام سے، تکلیف اس کو دیں گے رضا کے کلام سے. جشن ہم منائیں گے، جشن ہم منائیں گے، ہم میلاد والے ہیں. جشن ہم منائیں گے، ہم میلاد والے ہیں. جشن ہم منائیں گے، ہم میلاد والے ہیں. گھر گلی سجائیں گے، گھر گلی سجائیں گے، ہم میلاد والے ہیں. گھر گلی سجائیں گے، ہم میلاد والے سب بیٹھے نا تو پھر کاہے شرمانا. ہم میلاد ہیں، جشن ہم منائیں گے. ماہ نور آیا ہے، پھر سے رونق لے کر. ماہ نور آیا ہے، پھر سے رونق لے کر. کفر کو مٹائیں گے، ہم میلاد والے یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آنکھوں میں جس کے بس گئی صورت رسول کی. آنکھوں میں جس کے بس گئی صورت رسول کی، اس کو نصیب ہوگی، اس کو نصیب ہوگی شفاعت رسول کی. آنکھوں میں جس کے بس گئی صورت رسول کی. مجھ کو قسم خدا کی ہے اس بات کا یقین، اللہ کی رضا سے تھی، اللہ کی رضا سے تھی ہجرت رسول کی. آنکھوں میں جس کے بس گئی صورت رسول کی. سنت الاعتکاف. پیارے اسلام بھائیو، جب کبھی مسجد میں داخل ہو تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ الکریم ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے، سحری افطار کرنے، آب زمزم پینے یا دم کیا ہوا پانی پینے کی شرعاً اجازت نہیں. البتہ اگر پہلے سے اعتکاف کی نیت ہو تو پھر ضمناً یہ کھانا پینا وغیرہ بھی جائز ہو جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف کھانے پینے سونے وغیرہ کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی ہے، عبادت کی نیت سے.
آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ جو کچھ مال ہوتا اسے خرچ کرنے کی ذمہ داری میری ہوتی تھی، تو جس کی ذمہ داری ہوتی وہ بہتر جانتا ہوگا نا کیسے خرچ کرتے تھے۔ جب کوئی بے لباس مسلمان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے اور میں کسی سے قرض لیتا اور چادر خرید کر کے اسے اڑھاتا اور کھانا بھی کھلاتا۔ یہ معمول تھا۔ ایک دن ایک غیر مسلم میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے بلال، تم میرے سوا کسی اور سے قرض نہ لیا کرو، میرے پاس کثرت سے مال ہے، بہت زیادہ مال ہے، مجھ سے لے لیا کرو۔ تو میں نے ایسا ہی کیا، یعنی اس کے بعد سے جب بھی قرض لینے کی نوبت آئی، باری آئی، تو اسی سے لینے کا معمول کیا۔ ایک دن میں وضو کر کے اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ غیر مسلم کئی تاجروں کے ساتھ، کئی بزنس مین کے ساتھ میرے پاس آیا اور مجھے بہت برا بھلا کہا اور کہنے لگا کہ قرض لوٹانے کی تاریخ میں صرف 4 دن باقی ہے، اگر اس مدت میں تم نے قرض ادا نہ کیا تو میں تمہیں غلام بنا کر کے بکریاں چرواؤں گا۔ یہ دھمکی دیا کر کے۔ اس کی یہ باتیں سن کر کے مجھے فکر ہوئی، ٹینشن ہوا۔ چنانچہ عشاء کی نماز کے بعد میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی ایک ادب ہے۔ اس انداز میں صحابہ کرام گفتگو کیا کرتے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ وہ غیر مسلم جس سے میں قرضہ لیتا ہوں اس نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے، غلام بنا کر بکری چرواؤں گا، یہ والی بات۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان لوگوں کے پاس چلا جاؤں جو مسلمان ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک اپنے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو اتنا مال عطا فرمائے کہ جس سے میرا قرض ادا ہو جائے۔ یہ کہہ کر کے میں وہاں سے نکل آیا۔ صبح کے وقت جانے کے ارادے سے جب میں باہر نکلا تو ایک شخص دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے۔ تو میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامان سے لدے ہوئے 4 اونٹ موجود ہیں۔ میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو، اللہ پاک نے تمہارے قرض کی ادائیگی کا ضمان کر دیا۔ پھر فرمایا کہ تم نے 4 اونٹ دیکھے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا کہ یہ اونٹ اور ان پر لدا ہوا گلہ اور کپڑے سب تم رکھ لو اور ان کے ذریعے اپنا قرض ادا کر لو۔ میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ پھر میں مسجد میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تو آپ نے پوچھا کہ اس مال سے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ میں نے عرض کی کہ اللہ پاک نے وہ تمام قرض ادا فرما دیا جو اس کے رسول پر تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی بے تعلق کر دو، یعنی جو مال بچا ہوا ہے اس کو بھی راہ خدا میں خرچ کر دو، جب تک یہ کسی ٹھکانے نہ لگے میں گھر میں نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نماز عشاء سے فارغ ہوئے تو مجھے بلا کر کے اس بقیہ مال کا حال دریافت کیا۔ میں نے عرض کی کہ وہ میرے پاس ہے، کوئی سائل نہیں ملا، کوئی مانگنے والا نہیں ملا کہ میں وہ مال دے دوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم رات کو مسجد ہی میں رہے، گھر نہیں گئے کیونکہ مال ہی بچا ہوا ہے، تو آپ مسجد ہی میں رہے۔ دوسرے روز نماز عشاء کے بعد مجھے پھر بلایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا نے آپ کو پاک سے بلندی عطا فرمائی۔ تو پیارے اسلام بھائیو، مال حلال طریقے سے جمع کیجیے اور پھر اس میں سے جو بچتا ہے اپنی ضرورت میں خرچ کرنے کے بعد بچتا ہی ہے اس کو خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں، غریبوں، اپنے بھائیوں، اپنی اولادوں پر بھی خرچ کیجیے۔ اپنی اولاد پر خرچ کرنا بھی یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہفتہ وار اجتماع پاک میں پڑھے جانے والے درود پاک
اور دعا پڑھ لیتے ہیں, اس شب کا درود پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تمام گناہ معاف ہونے والا درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. رحمت کے 70 دروازے کھل جائیں والا درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب ہے, یہ پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پانے والا درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. درود شفاعت. اللہم صلی علی محمد وانزلوا المقعد المقرب عندك یوم القیامہ. جس کو جی ایس بی کہتے ہیں, دکانوں والوں کا ایم اے بی کہتے ہیں, یہ باکس ہیں. تو ایم اے بی باکس بھی اگر جن کی دکانوں پہ نہ لگا, یا جو آپ کی جانکاری میں ہو کہ اس علاقے میں نہیں لگا ہے, تو اگر ہر اسلامی بھائی 10 باکس لگوا دیں گے تو الحمدللہ کافی تعداد میں باکس لگ جائیں گے, اور اس میں سے جو پیسہ نکلے گا اس سے الحمدللہ وہ دعوت اسلامی کے جو دیگر کام ہیں, جو نیکی کے دعوت کا کام ہو رہا ہے, الحمدللہ دین کا جو کام ہو رہا ہے بنیادی طور پہ, اس میں وہ حصہ ملے گا. پلس اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اس کے ہاں باکس لگوائیں گے اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا, پلس آپ کے لیے بھی ثواب ہو جائے گا, کیونکہ آپ کے کہنے سے اس کے ہاں باکس لگے گا. تو صدقہ دینے والا اور جو بتائے دلوائے اس کو صدقہ دینے والے کی طرح ہوتا ہے. آپ سب ماشاءاللہ جانتے بھی ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی سال میں جو 2 چندے کرتی, جو سب سے بڑے چندے, یعنی آپ کے جو زکوٰۃ و تمام چیزوں کا رمضان عطیات جو ہوتا ہے وہ لیتی ہے, یا پھر سال میں ایک بار وہ ٹیلی تھون جس کو بولتے ہیں, آپ سب ماشاءاللہ اس میں تعاون کرتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ آنے والا ہے. تو اس کے لیے بھی نیتیں کر لیں, اور آپ کے تحت جو بھی لوگ ہوں ان کو بھی کوشش کریں کہ دعوت اسلامی کے تحت زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ چندہ جمع ہو سکے, تاکہ یہ جو دین کی مدد ہے تو اس دین کے مدد والے کام میں ہمارا بھی نام شمار ہو جائے, اور ہماری بھی دنیا اور آخرت سنورنے کا ذریعہ بن جائے. تو الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں ہر سال ہوتا ہے کہ 1 یونٹ 7,000 کی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ 3 نومبر کو اپنے دعوت اسلامی کے تحت یہ ٹیلی تھون کا دن منایا جائے گا. تو اس میں آپ سے جتنا بن سکے انشاءاللہ آپ کوشش کریے گا, 1 یونٹ 2 یونٹ جو بھی بن سکے, یا آپ کے ذریعہ اگر کوئی ہو اس طرح سے جو دے سکے زیادہ سے زیادہ یونٹ وہ کرائیں, تاکہ دین کے کام میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ آئے, اور اللہ تعالی ہم سب سے اسی طرح دین کا کام لیتا رہے, اور ہم سب کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادتیں عطا فرماتا ہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ کچھ گزر رہی ہے تو
خوش گزر رہی ہے ظاہر ہے سب وہ تم ہے ظاہر سب وہ یا اللہ